یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 17 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ شہدائے کیل کور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بی ایل ایف۔ اسلام آباد سے کوئٹہ آنے والے 2 ڈاکٹر فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ خضدار کے علاقہ سورہ میں پولیس اہلکار ٹریننگ کے بعد ہب جا رہے تھے کہ وڈ میں حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 6 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک سرمچاروں نے موبائل فون کے 6 ٹاورز پر حملہ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا ہے بی ایل ایف۔ مسٹنگ میں قیمتی پتھر نکالنے والے کمپنی کے مشینری کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کر لی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے حب شہر کے صنعتی علاقہ نظر چورنگی کے قریب 12 انچ کو ترکی گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کارندہ قتل۔ حب ڈیم میں 2 نوجوان ڈوب کر ہلاک۔ ڈیرہ بگٹی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ میں 1 شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 13 اپریل کو قابض فوج نے ضلع پنجگور میں کیل کور کے علاقے جکی میں سرمچاروں کا راستہ روک کر حملہ اور گھیرنے کی کوشش کی۔ اس دوران سرمچاروں اور دشمن فوج کے درمیان فائرنگ شروع ہوئی، جس میں 3 سرمچار کمبر عرف شہاب ولد خان جان سکنے اسپیتیں گھر زامران، ظہیر عرف حمل ولد فقیر جان سکنے بل کیل کور اور اختر عرف سراج ولد محمد سکنے چوٹین کیل کور شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید کمبر 2 مہینے پہلے مسلح جہد میں باقاعدہ شمولیت کی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک ہمدرد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے خاندان کے کئی افراد پاکستانی فوج کے ہاتھوں شہید کیے جا چکے ہیں۔ ان میں شہید محمد جان عرف بابا درویش، شہید شہق عرف ناکو تلانگ اور شہید سپاہان بلوچ آزادی کے جد و جہد میں اپنی سروں کی قربانی دے کر شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ ان کے چچا رفیق ولد عمر کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے 2013 کو اغوا کر کے 7 سالوں تک گمشدہ رکھ کر خفیہ زندانوں میں تشدد کیا اور 2020 میں بازیاب ہو گئے۔ ان کے خاندان کے ایک اور نوجوان چاکر ولد مجید کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اٹھا کر لاپتہ شدید تشدد کے ذریعے اسے بلوچ جہد آزادی کے خلاف کام کرنے کے لیے زور دیا، جس کی وجہ سے اس نے رہائی کے بعد خودکشی کر لی۔ شہید ظہیر بلوچ اور شہید اختر بلوچ نے بھی اسی سال باقاعدہ مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے وہ بھی ہمدرد کی حیثیت سے بلوچ جہد آجوئی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عزم کو دہراتے ہیں کہ ان کا مشن بلوچستان کی آزادی منزل کے حصول تک جاری رہے گا۔ بلوچستان کے 2 ڈاکٹرز اسلام آباد سے کوئٹہ واپسی پر پاکستانی فورسز کے ہاتھوں زیارت کراس سے جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے، جن کی شناخت ڈاکٹر نبیدات بگٹی اور ڈاکٹر فیاض لاشاری کے ناموں سے ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز وہ اسلام آباد سے کوئٹہ آ رہے تھے کہ زیارت کراس کے قریب فورسز ہاتھوں لاپتہ ہو گئے۔ آخری اطلاع تک ڈاکٹر نبیدات 24 گھنٹے بعد بازیاب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے کیچ کی تحصیل دشت میں پاکستان اور چینی کمپنی کے موبائل فون کے 6 ٹاورز پر حملہ کر کے نظر آتش کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15 اپریل بروز ہفتہ 12 بجے سرمچاروں نے دشت کمبیل، 1:30 بجے جان محمد بازار، 4 بجے فرنٹ بازار اور 4 بجے ہی کے قریب زرین بگ میں پاکستان کے موبائل فون کمپنی یو فون اور چینی کمپنی زونگ کے موبائل فون کے ٹاورز پر حملہ کر کے ان کے تمام مشینری کو جلا دیا۔ اس طرح 14 اپریل کو شام 7 بجے دشت قصر میں چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک روٹ پر یو فون اور سنگئی بازار میں زونگ کمپنی کے ٹاور پر حملہ کر کے ساری مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی میں سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ امان اللہ کلپر کو مسلح افراد نے ہلاک کر دیا ہے۔